کہ ایک دن مجنوں نے یہ سنا کہ لیلا صدقہ کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے۔ میں بالکل منون جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کیا اسی روایت کو انہی لفظوں کو بتا رہا ہوں۔ مجنوں نے سنا کہ وہ خیرات کر رہی ہے آج، وہ بھی کہیں سے لکڑی کا پیالہ لے کے، تو مجنوں بھی پہنچ گیا خیرات لینے کے لیے۔ اب خیرات میں جو چیز چاہیں بنا لیں، جو بانٹ رہی ہوگی، کوئی میٹھا جو کچھ بھی، تو قطار میں لوگ سائل منگتے آ گئے، مجنوں بھی کھڑا ہو گیا۔ ہر ایک کو لیلا نے کچھ نہ کچھ دیا اس کے پیالے میں، ہر ایک کو دیا۔ جب مجنوں کی باری آئی، مجنوں کی، تو مجنوں کو کچھ نہیں دیا۔ مجنوں کو دیکھا، اس کو ایسے کر دیا، بھگا دیا۔ اس کے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا، اٹھ کے اندر چلی گئی۔ مجنوں کے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا، اٹھ کے اندر چلی گئی۔ جب لیلا، بابا فرید الدین گنج شکر بیان کر رہے ہیں، جب لیلا اندر چلی گئی، مجنوں رقص کرنے لگ گیا، دیوانہ وار مستی میں رقص کرنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ ذہن میں رکھ لیں، ہرس اور نخوت، طلب کہ مجھے ملے، یہ طلب، اور نخوت خود پسندی اور میری عزت ہو، میری ریکگنیشن ہو، دونوں کو جمع کریں۔ عشق کیسے علاج کرتا؟ لوگوں نے کہا کہ تمہاری بے عزتی ہو گئی، تمہیں ملا بھی کچھ نہیں، سارے جہان کو ملا، خون بھی تو دیتا ہے، یعنی تو قربانیاں بھی دیتا ہے، اور رات دن ورد بھی لیلا لیلا کے کرتا ہے، مگر تیرے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا اور اٹھ کے اندر چلی گئی، تو الٹا رقص کر رہا ہے بجائے رونے کے۔ مجنوں نے کہا میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ مجھے دوسروں سے جدا سمجھانا، دوسروں سے جدا سمجھا، اگر انہی کی طرح کچھ میرے پیالے میں بھی ڈال دیتی تو مجھے وہم رہتا کہ پہچانا نہیں۔ اب ہر ایک کو دیا، مجھے نہیں دیا، اٹھ گئی، اس کا مطلب ہے اس نے مجھے پہچان لیا۔ محبوب دے یا نہ دے، عاشق کی طلب یہ ہے کہ پہچان لے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، تو جان تے بھاویں نہ جان، کدی آور ویڑے میرے، تو پہچان بھی نہیں تب بھی فکر نہیں، اس سے بھی آگے عشق لے جاتا ہے۔ انہوں نے ہرس کو بھی ذبح کر دیا مجنوں نے، اور نخوت کو بھی ذبح کر دیا۔ وہ کہتا میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ اوروں سے جدا تو سمجھانا، یہ جدا سمجھنا بتاتا ہے کہ پہچان لیا۔ یہ کہہ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور فرمانے لگے کہ جو پھر دریائے محبت و عشق میں غرق ہوتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ساری عمر محبوب کے دروازے پہ کھڑا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، یہ کبھی سوچے ہی نہ کہ دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا، دروازہ کھلے یا نہ کھلے، اندر سے صدا آئے یا نہ آئے۔ عاشق کا کام آواز پر دھیان رکھنا نہیں، محبوب کے دروازے پر جمع رہنا ہے۔ عشق ہرس سے بھی بے نیاز کرتا ہے، عشق نخوت سے بھی بے نیاز کرتا ہے۔ جب تک ہرس اور نخوت، طلب، چاہت اور نخوت، عجب، اپنی اپریسیشن، ریکگنیشن ملے، میں جب تک یہ خیال رہے کہیں حضرت عشق ابھی داخل نہیں ہوا دل کی حویلی میں، عشق آئے تو نخوت بھی چلی جاتی ہے کہ اے طبیب جملہ علت ہے ماں، اور پھر جو کہا کہ تو ہماری نخوت و ناموس کا دوائے نخوت و ناموس ہے ماں، اس کی وجہ ہے۔ ایک نکتہ یاد رکھ لیں اسی واقعہ سے اور مولانا روم کے اس بیان سے، کیسے علاج ہے نخوت و ناموس کا۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، نخوت عزت طلبی ہے، نخوت عزت طلب ہے، نخوت عزت طلب ہے، عزت مانگتی ہے، عشق ذلت طلب ہے۔ میری بات کچھ پلے پڑی ہے؟ عشق ذلت طلب ہے، عشق نہیں چاہتا کہ میرے پیالے میں ڈالا جائے، نہیں،
عشق ناچتا ہے، عشق بیٹھتا ہے، عشق منگتا بنتا ہے، عشق سائل بنتا ہے، عشق کرسی نہیں مانگتا، عشق عزت کی جگہ نہیں مانگتا، بھلے ٹھکرا دے عشق کو اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے۔ محبوب نے ٹھکرا دیا، جو ٹھوکر ماری، عشق کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے، اور جو صاحب نخوت ہے وہ ٹھوکر سے بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری زندگی خدمت کر کر کے ہم مر گئے، اب ہمیں ہی ٹھوکر مار دی۔ وہ ہم جب وہ کہتا ہے ہمیں ہی ٹھوکر مار دی، اس کا مطلب ہے وہ ہم میں گم ہے، وہ ہم میں گم ہے۔ تو جب تک میں اور ہم رہیں گے اس وقت تک عشق کا غم نہیں آئے گا۔ اگر عشق آ گیا، نہ میں بچی نہ ہم، نہ عزت طلبی رہی، نہ جا طلبی، نہ نخوت رہا، نہ ناموس۔